وہ صلاحیتیں بڑی ہوتی ہیں، بلکہ کئی جانوروں میں ایسی صلاحیتیں ہیں جو انسانوں میں موجود نہیں ہیں، ہے وہ فزیکل ہے۔ ہاتھی 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن کرتا ہے پاؤں مار کے زمین پہ، جو ویوز پروڈیوس کرتا ہے۔ 40 کلومیٹر دور اس جھنڈ سے الگ ہونے والے ہاتھی موجود ہونا تو ویوز کے ذریعے جان لیتے ہیں۔ یہ عقاب 2-3 میل اوپر سے اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے، اتنی تیز اس کی آنکھیں۔ کتے کی سونگھنے کی صلاحیت انسان سے بہت زیادہ ہے، وہ ایسی چیزیں بھی سونگھ سکتا ہے جو انسان نہیں سونگھ سکتا۔ اس لیے آپ کو پتا نا، یہ جب ہیروئن کی سمگلنگ کے لیے یا اس طرح کی وہ معاملات کو پکڑنے کے لیے ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر کتے، ٹرینڈ کتے، ایک وہ ٹرینڈ کتے ہیں جو چوری پکڑنے والے ہیں، وہ 2 نمبر ٹرینڈ کتے ہیں، وہ لوگوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے۔ جو اوریجنل ٹرینڈ کتے ہیں نا، وہ واقعی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، کئی مشینیں نہیں پکڑ سکتی جو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ فزیکل نالج سے تعلق رکھتی ہیں، یہ علم الغیب سے چیزیں تعلق نہیں رکھتی۔ لہٰذا ہمارے پرانے بزرگوں نے اگر کہیں کوئی ترجمے کیے، کہیں تفسیریں غلط کر دی ہیں تو وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلیں گی۔ قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ترجمہ کرنے والوں کا قصور ہے، اور آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا بزرگ مان لیا۔ میرا خیال ہے ان چیزوں سے یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ جن کو اتنے بڑی غلطیاں لگی ہیں قرآن کی تفسیر میں، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس علم الغیب کوئی نہیں تھا۔ ورنہ اگر علم الغیب ہوتا، ان کے پاس نالج آف ان سین ہوتا، تو ان کو یہ غلطیاں تو نہ لگتی۔ آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں جی، وہ جناب جب مسلح اٹھاتے تھے تو 7 زمینیں نیچے دیکھ لیتے تھے، نگاہ اٹھاتے تھے اوپر تک چلے جاتے تھے، لیکن تیل پھر بھی سر ایڈون نہیں دریافت کیا۔ سر کسی بزرگ سے تیل دریافت نہیں ہوا۔ تیل تو 7 زمینوں کے نیچے ہے ہی نہیں تھا، تیل کا کنواں تو 2-3 کلومیٹر نیچے تھا، اور جہاں پہ نکلا وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ نکلوایا، وہاں پہ اوپر تھا اس کا یعنی لیول۔ سب سے پہلا تیل کا کنواں جو ہے وہ 1758 کے راؤنڈ اباؤٹ امریکن ایک سٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں تیل کا کنواں نکلا تھا۔ عرب سٹیٹس میں تو 20ویں صدی میں آ کے نکلا ہے۔ تو اور سب کانٹیننٹ جو سارے بزرگوں کا گڑھ تھا، کسی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایک کے تیل کا کنواں بھی دریافت کیا یہاں پہ کہ ان کے نام کی تختی لگی ہوتی، تو یہ کہاں زمین سے نیچے دیکھتے تھے؟ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ایسے کوئی۔ تو یہ جدید سائنس نے ان کے یہ سارے کے سارے دعوے بھی جھوٹے ثابت کر دیے۔ تو قرآن پاک کا وہ ترجمہ اور تفسیر جو پرانے بزرگوں نے کیا، وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلے گا۔ کیمیائے سعادت میں اگر امام غزالی نے لکھ دیا کہ سورج زمین سے 60 گنا بڑا ہے، تو یہ ان کے لیک آف نالج تھا۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب 60 کو 13 لاکھ گنا کرنے کے لیے چلے 60,000 بھی کہہ دیتے تو ہم 2-4 صفرے لگا کے ان کو بخشوا لیتے۔ اتنی بڑی غلطیاں ان سے کیسے ہوئی ہیں؟ اسی لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آج سائنس کے ذریعے ہمیں پتا ہے۔ تو یہ ان کا کوئی عیب بھی نہیں ہے، اس میں ان کی توہین بھی نہ کی جائے۔ توہین آٹومیٹکلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کلیم کیا ہو نا، وہ کلیم چونکہ اب جھوٹا نکلا ہے تو توہین تو آٹومیٹکلی ہوگی، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ تو جناب ہر چیز جان لیتے ہیں۔ ہم نے تو اس سے بڑی بات کی ہے کہ ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتے ہیں، زمین و آسمان کے سارے بزرگ مل کے جنہوں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی بھی اس کو پڑھ کے بتا دیں۔ سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میکینیکل انجینئرنگ خدا کو تو آتی ہے نا، خدا تو کسی بزرگ کو سکھا سکتا ہے نا، تو سکھائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کلیم اگر پیغمبر کے بارے میں کیا جائے اس کے ساتھ ہو جائے گا، وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی گئی کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، تو اب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے خلاف ہے، اللہ نے نکال کے بتائی۔ پیغمبر کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کروا دیا۔ بزرگوں والا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں، اور مزاروں والے جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں کوئی دیکھا کہ کوئی بڑا پیر بزرگ بیمار ہوا ہو اور وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں علاج نہ کروا رہا ہو، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کو بھی اٹھا کے مزاروں پہ لے جایا کریں نا۔ کتنے بڑے بڑے، اب میں نام نہیں لیتا، بالکل پرسنل بات ہو جائے گی، ان کے یقین کریں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو ان کو آغا خان سے انہوں نے کروایا،
اور پوری دنیا کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں وہ لوگ. لاکھوں مرید ہیں ان کے. ایک تعویذ خود لکھ کے اپنا پیشاب کھول کے بتا دیتے نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں فزیکل نالج کے ساتھ، اس میں اگر کہیں پہ کسی نے غلطی کھائی ہے تو اس کو آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ ڈالیں گے بابوں کے کھاتوں میں. بابوں کے کھاتوں میں بہت کچھ ڈال چکا ہوا ہے، اس میں سے یہ بھی ڈال دیں آپ. اسی طریقے سے ترجمے سائنس کے نالج کم ہونے کی وجہ سے غلط کر دیے. میں نے اکثر مثال دی، ایک بڑی یعنی نمائندہ مثال ہے قرآن میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی نبی علیہ السلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ہمارے پرانے سارے بزرگوں نے خلق الانسان من علق کا ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، ڈراپ آف بلڈ سے پیدا کیا. یہ ترجمہ سارے کرتے آئے، حالانکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیادی دلیل موجود نہیں تھی. لیکن اب جب ماڈرن لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا جی علق تو کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو، اردو میں بھی معلق لفظ، لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ معلق ہے. تو علق کا ترجمہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک ایسی چیز سے جو سسپینڈڈ فارم میں تھی. تو وہ تو آج ہمیں جو ہے وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بچہ انیشل سٹیج پہ رحم مادر میں ایک ایمبریو کی فارم میں سسپینڈڈ فارم میں وال آف دا یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ایک جونک چپکی بھی ہوتی ہے اور اس میں سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر پورا معاملات آگے چلتے ہیں. علق کا ترجمہ عربی میں جونک بھی بنتا ہے، اور اس ایمبریو کی اگر آپ انیشل شکل دیکھیں وہ بھی جونک کی شکل ہے. لیکن یہ ہمیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد پتہ چلا. آج کے جب لیٹسٹ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا یعنی انیشل ایمبریونک سٹیج سے انسان کو اللہ نے بڑا کیا جو جونک نما تھی، جو یوٹرس آف مدر کی وال کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے آگے معاملات چلے. بلکہ اس حوالے سے ایک یعنی پروفیسر کیتھ مور جو اس وقت دنیا میں اس فیلڈ میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی یعنی ٹیکسٹ بک ان کی ایز اے ٹیکسٹ بک ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں. انہوں نے قرآن حکیم کی باقاعدہ آیات جو ہے وہ کوٹ کی ہیں کہ سب سے بہترین ایکسپلینیشن ایک ایمبریو کس سٹیجز سے گزرتا ہے، جنین جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، قرآن حکیم کرتا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ پھر اسلام بھی قبول کیا اس کی وجہ سے. انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن حکیم ایمبریولوجی کی فیلڈ کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے وہ 8 سے 100 سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتا تھی. اور چاہے جائے کہ 8 سے 1400 سال پہلے ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائے جو کہ ہمیں 20ویں صدی میں بھی 1960s 70s میں آ کے الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر ریویل ہوئی ہیں، یہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم مانیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے. انہوں نے باقاعدہ اسلام بھی قبول کیا. تو یہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں قرآن کے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت کڑوی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود سمجھائی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے منصف مزاج ہیں. مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو آج پبلکلی اگر ان کو بیان کر کے ان کی ایکسپلینیشن کی جائے تو آپ واجب القتل ہو جائیں. اور باقاعدہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ان 3 احادیث کے اوپر جو باب باندھا گیا نا، اس کی ہیڈنگ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کس میں نہیں واجب. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس میں نہیں واجب، یہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ 3 حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر کے اندر. اچھا، چیپٹر نبی علیہ السلام کے فضائل کا ہے اور حدیثیں یہ ہیں، اور یہ صرف مسلم میں نہیں ابو داؤد میں بھی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے تعبیر نحل والی. نبی علیہ السلام کچھ اصحاب کے پاس سے گزرے تو وہ گرافٹنگ کر رہے تھے، پیوند کاری کر رہے تھے کھجور کی فصل کو بڑھانے کے لیے. تو نبی علیہ السلام فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے سمجھا کہ یہ نیچر میں تبدیلی ہے. آپ یہ کہہ کے چلے گئے تو صحابہ کرام نے رزلٹ وہی نکالا جو ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے تھا.
انہوں نے اس سال گرافٹنگ نہیں کی تو وہ کھجوروں نے کم پھل دیا. تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو یہ تو پھل ہی ہمارا کم ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بیان کروں نا قرآن یا سنت کی فارم میں, اس پہ تو تم ضرور عمل کیا کرو, اور جو چیز میں اپنے تجربے سے تمہیں بیان کروں اور وہ تمہارے دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتی ہو تو انتم اعلم بامر دنیاکم, تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے. اندازہ کریں آپ آج کے زمانے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دے گا. اور نبی علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا شجرکاری کے حوالے سے, آپ کا تو سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کے اعتبار سے تھا. اور آپ علیہ السلام کا بھی انصاف دیکھیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے جو فرما دیا تو بس وہ فرما ہی دیا ہے. آپ نے کہا دیکھو میں جب کوئی چیز دین کے طور پہ تمہیں تعلیم کروں اللہ کے ریفرنس سے, وہ تو تمہیں ماننا ضروری ہے. دنیاوی میں مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو. تو اس پہ باقاعدہ باب مسلم شریف میں باندھا گیا کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں. یار یہ محمد رسول اللہ کا ہی حوصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس لیول پہ اتر کے بات کر رہے ہیں. یا تو یعنی ان پڑھ جاہل لوگ جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے دین کے حوالے سے ان کے مشورے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور دنیا کے حوالے سے کتنے پیر ہیں ان کے کہنے کے اوپر لوگوں نے بچے اپنے ذبح کر دیے. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کیا اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو. آج اگر کوئی ہمیں آگے کہتا ہے نا جی نبی علیہ السلام نے آپ کو ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا, بھائی اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا. اچھا تو وہ پیغمبر کس طرح ہوئے؟ پیغمبر اس طرح ہوئے کہ وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں, وہ ہمارے سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں, نہ ان کی یہ فیلڈ تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں کوئی پیغمبر مبعوث کرنا ہوتا تو اس کو وہ سائنٹیفک نالج ہوتا جو آج کسی سائنٹسٹ کو نہ ہوتا. اس زمانے میں جتنا نالج ریکوائرڈ تھا جو ضرورت کے تحت تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب علم غیب شہادتیں رکھو نا اپنے کول. اگر علم غیب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا جائے تو نبی علیہ السلام خود سے اگر غیب کا علم جان لیتے ہوتے تو آپ کسی کی فصل تباہ ہونے کا مشورہ اس کو دے رہے ہوتے, یا فصل کم ہونے کا مشورہ دے رہے ہوتے؟ نہیں. اچھا اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی نہیں تھا. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب ہے, تو آپ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ آپ نے ہمیں تعبیر نحل والا مسئلہ دیا؟ اب آپ لاکھ اس کی کوئی تعویلات کرتے پھر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. بابے اتنا کچھ بتا کے گئے غلط کہ وہ آج صبح میں ڈاکٹر سرار صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اصحاب کہف کے بارے میں, تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اصحاب کہف کو 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے سلایا نا جی. اصحاب کہف سے بڑا کوئی ولی ہے جن کو قرآن میں اللہ نے ولی ڈکلیئر کیا ہے, جن کے لیے اتنا بڑا معجزہ اور کرامت کی ہے. تو وہ جب اصحاب کہف اٹھتے ہیں سو کے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے, تو کہتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا 300 سال سوئے ہیں, تو ان کو علم غیب کیوں نہیں تھا؟ اس سے بھی بڑھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. تو ان سے پوچھا اٹھانے کے بعد ہاں بتاؤ کتنی دیر سوئے, اور ان کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا 100 سال سویا رہا ہے. اگر وقت کا پیغمبر 100 سال سونے کے بعد اٹھے اور اسے یہ لے کے میں ایک دن سویا ہوں اور اللہ کے بتانے پہ پتہ چلے, تو آپ کے بابوں کا علم غیب, کشف, الہام, یہ ساری کہانیاں کتنے گئی ہیں؟ اور یہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اور ویسے آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں ظاہر ہے قرآن جب پڑھے گا تو جو چیز آپ نے دین کے طور پہ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے وہ گمراہی ثابت ہو جائے گی, اور جو چیز واقعی دین ہے اس کو آپ گمراہی سمجھتے ہیں تو خود بخود تطہیر ہو جائے گی. اچھا یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں لیکن کبھی اس کی انجینئرنگ نہیں ہوئی تھی. یہ تو ریورس انجینئرنگ جب ہوئی ہے نا تو آپ پتہ چلا کہ ہاں یار اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حدیث میں تو کہیں علم غیب والا ہی معاملہ ہی نہیں. قرآن و حدیث میں علم غیب صرف یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیغمبروں میں سے چنتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کہ اس کو غیب کی خبر دے دیتا ہے. باقی علم الغیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6 اور A اور 6B دیکھ لیں تو آپ کو معاملات